بھائی آپ لوگ واپس آ جائیں پلیز۔ فاری نے پچھلے کچھ دنوں سے بس ایک ہی ریٹ لگائے رکھی تھی کہ بھائی آ جائیں آپ لوگ، جلدی آئیں۔ کئی بار کال کرنے پر وہ رونے بھی لگ جاتی تھی۔ ٹائیگر اور شازی نے دھیان نہیں دیا تھا، ان کو لگا کہ ان دونوں کو مس کر رہی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ فاری یار کل آ جائیں گے نا، پرومس؟ ٹائیگر نے اسے چھڑتے ہوئے کہا کیونکہ وہ لوگ بس پہنچنے والے تھے۔ ٹھیک ہے آپ مت آئیں، میں بھی نہیں کروں گی آپ سے بات، اور بجو سے بھی۔ غصے سے کہتے اس نے کال بند کر دی اور تبھی کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ فارینا نے خوف سے دروازے کو دیکھا، تبھی اس کی سوتیلی ماں کی آواز آئی، فاری دروازہ کھولو بیٹے۔ وہ ڈرتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھول دیا۔ اس عورت کے پیچھے اس کا باپ بھی کھڑا غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بتا اپنے باپ کو کیا گل کھلا رہی ہے تو میرے بھائیوں کے ساتھ؟ اس عورت نے فاری کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ بابا ایسا کچھ نہیں۔ فارینا نے کچھ بولنے کے لیے جیسے ہی لب کھولے، لیکن اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارا اور وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ نیچے زمین پر گر گئی۔ کیا کہہ رہی ہے تمہاری ماں؟ اس لیے تمہیں یہاں بلایا میں نے؟ ارے وہ تو مرد ہیں، کر سکتے ہیں کچھ بھی، تمہیں شرم نہ آئی؟ اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ اس کا باپ اسے مارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ سے پھر بیلٹ لیا اور فارینا کو لگاتار مارنے لگا۔ بابا مت مارے مجھے، بابا مجھے درد ہو رہا ہے۔ فارینا درد سے بلبلا اٹھی اور چلانے لگی تھی۔ نیچے ٹائیگر اور شازینا جو اسے لینے آئے تھے اس کی آواز سن کر اوپر بھاگے۔ چھوٹی! ٹائیگر دروازے پر پہنچ کر چیخا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کی ماں کے بھائیوں نے اسے پکڑ لیا۔ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شازینا نے آگے بڑھ کر کہا تو شازینا کو اس عورت نے پکڑ لیا۔ بھائی بجو میں بری نہیں، بابا کو منع کرے نا۔ فارینا نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے رو کر کہا۔ چپ ہو جا بد کردار لڑکی، ارے یہ کیا بچائیں گے تمہیں؟ تم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ تم لوگوں کی لاڈلی میرے معصوم بھائیوں کو پھنسا رہی تھی؟ یہ تو میں نے دیکھ لیا، ورنہ تو توبہ ہے بھائی، توبہ توبہ۔ عمر دیکھ اپنی، بے حیا، اور کام دیکھ تو۔ وہ عورت انتہائی زہریلے لہجے میں بولی تھی۔ ان کے باپ نے ایک زوردار بیلٹ کھینچ کر اسے مارا۔ یہ تربیت کی ہے تم لوگوں نے اس کی؟ ایک اور بیلٹ اسے مار کر ان دونوں سے وہ پوچھنے لگا۔ ٹائیگر خود کو ان دونوں سے چھڑوانے میں لگا ہوا تھا اور شازینا بھی اس عورت کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ بابا بس کر دے، خدا کا واسطہ ہے، چھوٹی بچی ہے وہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ ٹائیگر نے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے کہا، لیکن وہ اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ چھوٹی بچی؟ اس چھوٹی بچی نے کیسے ہماری راتیں رنگین کی ہیں، کیا تمہیں نہیں پتا؟ اس عورت کے بڑے بھائی نے کہا۔ ٹائیگر اور شازینا نے ان لوگوں کو دیکھا تو فارینا کا رونا، اس کا ان لوگوں کو جلدی آنے کا کہنا، اس کا ڈر جانا، کیا وہ سب اس وجہ سے تھا؟ خدا جانے کیا کیا ہوا تھا ان کی چھوٹی کے ساتھ۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ چھوٹی تم بتاؤ کیا ہوا ہے گڑیا؟ ٹائیگر نے فارینا سے پوچھا جو لگاتار اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی میں بری نہیں ہوں، یہ سب جب آپ لوگ گئے تھے نہ اس رات، یہ سب میرے کمرے میں آئے بھائی، ان لوگوں کا ٹچ بیڈ تھا، میں نے منع کیا بھائی، میرے منہ پر ٹیپ لگا دی ان لوگوں نے، اور پھر فرینا کی بات سن کر ٹائیگر کا دل کیا کہ وہاں موجود سب لوگوں کو وہ آگ لگا دے۔ اے لڑکی جھوٹ کیوں بولی ہے تو؟ باجی آپ جانتی ہیں نا کہ یہ راضی تھی خود۔ اس عورت کے بڑے بھائی نے فارینا کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا کرنا ہے آپ؟ اسی آدمی نے ان کے باپ سے پوچھا۔ جو دل میں آتا ہے کرو، میری طرف سے تو یہ مر گئی۔ اس کے باپ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور چلا گیا۔ اس عورت کے بھائی ہنسے اور ان کی ہنسی خباثت بھری تھی۔ بھائی پلیز بچا لے مجھے، بھیجو بابا پلیز، میں بری نہیں ہوں بھائی، مجھے گندا لگتا ہے۔ فارینا کو وہ کمرے سے باہر لے جانے لگا تو وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی، چھوڑو مجھے چھوڑو میری بہن کو۔ ٹائیگر نے بھی ان سے کہا، چھوڑو میری بہن کو، چھوڑو مجھے۔ بجو بھائی اللہ جی بچا لے مجھے پلیز۔ وہ تینوں رو رہے تھے۔ ٹائیگر خود کو چھڑوانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، اس کے مقابلے میں وہ دونوں کافی مضبوط تھے۔ فارینا کی چیخیں نیچے سے آنے لگی۔ وہ دونوں آدمی ٹائیگر کو کھینچتے ہوئے نیچے لے آئے۔ شازینا کو عورت نے بالوں سے گھسیٹا اور نیچے کا منظر دیکھ کر ٹائیگر کا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ٹائیگر سے اپنی گڑیا کی چیخیں برداشت نہ ہوئی۔ اس بار وہ خود کو چھڑانے میں کامیاب رہا اور ان میں سے ایک آدمی سے گن چھین کر اس آدمی کو شوٹ کیا جو اس کی چھوٹی بہن کو نوچ رہا تھا۔ شازینا نے بھی خود کو اس عورت سے چھڑوایا اور دیوار پر لٹکی گن اٹھا کر اپنی طرف آنے والے آدمی کو شوٹ کیا۔ پھر ٹائیگر فارینا کی طرف بڑھا، لیکن اس عورت کا دوسرا بھائی اس کے راستے میں آیا۔ فضا میں ایک اور گولی کی آواز گونجی۔
شازینہ نے اس آدمی کو بھی شوٹ کر دیا تھا۔ شازینہ کی طرف بڑھنے والے کو ٹائیگر نے شوٹ کیا اور یہ وہ آخری مرد تھا جس نے فارینہ کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اب بچ گئی تھی وہ عورت۔ شازینہ نے اس عورت کو بھی شوٹ کیا اور بھاگتے ہوئے فارینہ کے پاس آئی جو ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس کی نبض بھی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ شازینہ نے اپنی چادر اس پر ڈالی۔ ٹائیگر، اس کی سانس نہیں چل رہی، شازینہ نے روتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اپنا فون نکالا اور ارحم اور واجد کو بلایا۔ ان دونوں کے علاوہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں بھی بجلی کی رفتار سے وہاں پہنچے تھے۔ ٹائیگر، کیا ہو گیا؟ تم نے کال کی تھی؟ ان دونوں نے آتے ہی سوال کیا، لیکن ارد گرد کا ماحول دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ ٹائیگر، یہ سب کیا ہوا اور فاری کو کیا ہوا؟ ارحم نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ارحم، اس کی سانسیں رک رہی ہیں، اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں۔ تبھی شازینہ نے روتے ہوئے کہا۔ ارحم اس کی طرف بڑھا اور اس کی نبض ٹٹولی۔ ٹائیگر اٹھو یار، ہوش کرو، بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے؟ واجد بھی ٹائیگر کے سامنے زمین پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ سب برباد ہو گیا واجی، ان حیوانوں نے میری گڑیا کو نوچ ڈالا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ دیکھ اس کو کیا حال کر دیا میری گڑیا کا یار۔ ٹائیگر نے اتنا کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ رو تو ارحم اور واجد بھی رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ تینوں تو ایک خوشحال خاندان تھے، ایک دوسرے میں جان بستی تھی ان سب کی۔ ارحم، اسے ہاسپٹل لے جاؤ، خدا کا واسطہ ہے۔ شازینہ کی آواز پر وہ تینوں اس کی طرف مڑے تھے۔ واجد، یہ سب صاف کرنا ہے، پلیز ہیلپ می، مجھے تم دونوں کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں۔ ٹائیگر نے بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے یار، تو بے فکر ہو جا، چھوٹی کو لے کر ہاسپٹل میں جاتا ہوں، یہاں کا بندوبست بھی میں کر لوں گا۔ ارحم، یہ گنز لے جاؤ اپنے ساتھ۔ واجد نے ٹائیگر کو اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ اٹھا اور فارینہ کو ہاسپٹل لے گیا۔ اسے نہیں تھا پتا کہ ارحم اور واجد نے کیسے سب کلیئر کیا، کیسے ان لاشوں کو دفن کیا۔ بس وہ اس وقت صرف فارینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ لوٹے گا تو ایک قیامت اس کے انتظار میں ہوگی۔ اس رات ٹائیگر بھائی کا جنم ہوا تھا۔ شازینہ کا بھی کیا اس نے اپنے سر لے لیا، چونکہ واجد اور ارحم نے سارے ثبوت ختم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ اس رات کیا ہوا۔ اس کا باپ ایک دن بعد ان کے گھر آیا۔ میں ایک ہی بار پوچھوں گا، کیا کیا تم نے اپنے ماں اور اس کے بھائیوں کے ساتھ؟ ٹائیگر گھر میں داخل ہوا جب سامنے اسے اپنا باپ بیٹھا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر اس کے باپ نے اسے پوچھا تھا۔ ماں نہیں ہے وہ عورت میری، جاننا چاہو گے کہ کیا کیا اس کے ساتھ؟ مار دیا میں نے ان چاروں کو، اپنے ہاتھوں سے ان چاروں کو مارا۔ کاش تم بھی اس وقت میرے سامنے ہوتے تو پانچواں قتل میں تمہارا کرتا۔ ٹائیگر نے انتہائی نفرت سے کہا۔ تم نے ان چاروں کو مار ڈالا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں کہ میری بیوی کو مار ڈالا تم نے۔ اس کے باپ نے موبائل نکالتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہاں بلائیں، ضرور بلائیں، آخر انہیں بھی تو پتہ چلے کہ جس بلیک بیر کے پیچھے وہ لوگ ہیں وہ میرے سامنے کھڑا مجھے دھمکا رہا ہے۔ کرو فون کرو، کیوں رک گئے ہو تم؟ کیا لگا آپ کو بابا مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کرتے پھر رہے؟ وہ ڈائمنڈز جو اس وقت آپ کے گھر میں پڑے تھے، کیا لگتا ہے کہ آپ کو میں نہیں جانتا ان کے بارے میں؟ کیسے آئے یہ اور کون لایا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں پولیس سے ڈرتا ہوں؟ بالکل نہیں، ڈرتے تو آپ جیسے لوگ ہیں۔ میں دنیا کے سامنے سینہ تان کے کہوں گا کہ میں نے اپنی چھوٹی بہن کے مجرموں کو مارا ہے۔ مجھے موقع ملا تو میں پھر سے وہی کروں گا۔ آج سے میرے ہوتے ہوئے کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کا یہی حال ہوگا جو ان کا ہوا ہے، اور اب وہی حال تمہارا بھی ہوگا۔ ٹائیگر نے ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں بلیک؟ مجھے بہت کچھ پتا ہے، یہ بھی کہ آپ کا ایک اور بیٹا ہے جس کو آپ ٹھکرا چکے ہیں۔ شہیر نام ہے نا اس کا، پتا ہے وہ بھوکے شیر کی طرح آپ کی طاق میں بیٹھا ہے۔ اسے یہ موقع میں دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ آج میں اپنی چھوٹی کو دفنا کر آیا ہوں، اس لیے آج میرے منہ سے منہ مت لگاؤ تم۔ جس دن تم میرے سامنے آئے سمجھ جانا کہ وہ دن آخری ہوگا تمہارا۔ ٹائیگر کا لہجہ انتہائی سر تھا۔ بلیک بیر کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کیا ہوا فاری کو؟ کہاں ہے وہ؟ بلیک بیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو ٹائیگر نے کہا، مر گئی وہ، اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکی۔ پتہ ہے جو زخم ان حیوانوں نے دیے اسے شاید وہ سہ لیتی بابا، لیکن جو زخم آپ نے، آپ کی بے اعتباری نے اور آپ کے لفظوں نے دیے، اس سے مری ہے وہ۔ ان ہاتھوں سے میں اسے دفنا کر آیا ہوں جن ہاتھوں سے میں نے چلنا سکھایا۔ ساری زندگی وہ آپ کے پیار کی منتظر تھی بابا، اور آپ نے کیا کیا؟ مار ڈالا اسے، اپنے بیٹی کو مار ڈالا، بالکل اسی طرح جس طرح اس کی ماں کو مارا تھا۔ آج سے آپ کا ہم دونوں سے کوئی تعلق نہیں، مر گئے آپ ہمارے لیے۔ ایک قبر میں آپ کی بھی کھود کر آیا ہوں، قبرستان میں جہاں آپ سے جڑا ہر تعلق میں دفن کر کے آیا ہوں۔ ٹائیگر کی آنکھ سے آنسو نکلا جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا اور اپنے باپ کی طرف دیکھے بغیر الٹے قدموں پلٹ گیا۔
اذان کی آواز پر ٹائیگر اپنے ماضی کے تلخ سفر سے واپس آیا تھا۔ نمل کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ پھر وہ پوچھنے لگی، یہ شہیر کون ہے؟ نمل نے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے نمل، جو اس وقت میجر ہے اور آج کل ہاشم کے پیچھے ہے، ساتھ ہی بلیک بیئر کی تلاش میں بھی ہے۔ اس کا پتہ مجھے مل چکا ہے، جلد ہی میں اسے شہیر کے حوالے کر دوں گا۔ ٹائیگر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اسے پتہ ہے آپ اس کے بھائی، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ نمل نے کچھ الجھ کر اسے پوچھا۔ ہاں اسے پتہ ہے، اسے میں نے ہی مدد دی تھی یہاں تک پہنچانے میں، میرے انڈر کام کرتا ہے وہ، اور میں بھی اسی کی طرح بس دنیا کی نظر میں گنڈا ہوں، اور میرا نام مجتبیٰ ہے، اور کوئی سوال نہیں جانا بس۔ ٹائیگر نے اپنا سر اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا تو نمل بھی چپ ہو گئی۔ اتنا سب کچھ، اتنا ظلم کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ٹائیگر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نمل میری جان، رونا بند کرو، میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم رونے لگو، بس ایک بات کہوں گا کہ میری فاری کی مدد کرو، اسے سنبھالنے میں میری مدد کرو گی، تم کرو گی نا؟ اس کے آنسو ٹائیگر نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا اور اس کا ہاتھ اپنے آنکھوں سے لگا کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا، ہاں ضرور ٹائیگر، میں کروں گی۔ نمل نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، کہاں مر گئے تھے سب؟ کیسے جا سکتی ہے وہ یہاں سے؟ ٹائیگر صفدر پر برس رہا تھا، جبکہ صفدر سر جھکائے کھڑا تھا کیونکہ غلطی اس کی تھی۔ بھائی مجھے نہیں پتا، اس دن میں گھر پہ ہی تھا، بی بی کیسے نکلی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ چوکیدار بھی اس وقت گیٹ پر ہی موجود تھا۔ بھائی، صفدر نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا، اس چوکیدار کو تو میں دیکھ لوں گا، اور سبھی گارڈز کو فارغ کرو۔ شاہ نواز جو ایک لڑکی کو سنبھال نہیں سکتے، وہ کل کسی اور کے سامنے بھی ڈھیر ہو جائیں گے۔ ٹائیگر نے شاہ نواز سے کہا اور سامنے پڑی ٹیبل کو لات ماری۔ جب اسے پتا چلا کہ نمل چلی گئی، پہلی وہ فلائٹ سے واپس آیا تھا۔ آرام سے ٹائیگر، کیا ہو گیا ہے؟ آوازیں سن کر شازینہ لاؤنج میں آتے ہوئے بولی تھی، آپ سے کہا تھا میں نے نا کہ اس کو اکیلا مت چھوڑنا، دیکھا آپ نے، چلی گئی وہ، آپ ہی مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے وہ؟ ٹائیگر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹائیگر اسے جانا ہی تھا، کب تک تم اسے قید کر سکتے تھے بھلا؟ آپ ہی قید کہاں تھی وہ، کب قید کیا تھا میں نے اسے؟ ٹائیگر نے پاس پڑا شیشے کا نازک سا واز سامنے دیوار پر دے مارا۔ یہ قید ہی تو تھی ٹائیگر، تمہیں لگ رہا تھا کہ اسے اس کے گھر والے سے دور رکھ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤ گے تو وہ تمہارے ساتھ خوشی خوشی رہ لے گی۔ بھول تھی یہ تمہاری ٹائیگر، میری جان، تم نے دیکھا نہیں اسے کہ وہ کتنی مرجھا گئی تھی؟ میری مانو تو ابھی اور اسی وقت اسے وقت دو، اسے احساس ہو جائے گا تمہاری محبت کا۔ شازینہ نے اس کے ہاتھ سے دوسرا واس لیتے ہوئے کہا جو وہ پھینکنے والا تھا، کیسے بجو اسے کیسے احساس ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، بس میں اسے واپس لاؤں گا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ٹائیگر نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو شازینہ نے اپنے بھائی کو دیکھا جس نے کئی سال سے بعد اسے بجو کہا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اسے کچھ وقت دو ٹائیگر، اگر تمہاری محبت میں سچائی ہوئی تو اسے احساس ہو جائے گا اور وہ تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ تمہاری محبت کی طاقت اسے تمہارے پاس واپس لائے گی۔ تم نہیں جانتے میری جان کہ محبت میں اپنا آپ منوانے کی بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو اسے تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اسے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی تمہاری محبت، بس شرط یہ ہے کہ تمہاری محبت سچی ہو۔ آپ جانتی ہیں نا بجو، میں اسے واقعی سچی محبت کرتا ہوں، محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں میں، آپ ہی اس سے عشق، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ ٹائیگر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تبھی نور لاؤنج میں داخل ہوئی اور لاؤنج کی حالت دیکھ کر پوچھنے لگی، ماما یہ سب کیا ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ نہیں بچے، آپ آؤ ادھر۔ شازینہ نے نور کو اپنے پاس بلایا۔ ماما آپ کے ہاتھ سے خون بھی بہہ رہا ہے، دیکھیں تو صحیح۔ نور شازینہ کے پاس جا رہی تھی جب اس کی نظر ٹائیگر کے ہاتھ سے رستے خون پر پڑی۔ کچھ نہیں ہوا نور، چھوٹی سی چوٹ ہے بس، ٹائیگر نے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر کہا تو نور وہیں اس کے پاس صوفے سے نیچے بیٹھ گئی جہاں جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ نور میری جان، لگ جائے گی تمہیں، چھوڑو مجھے، ٹائیگر نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ماما کچھ ہوا ہے نا، بتائیں مجھے، نمل وہ چلی گئی ہے نا، آپ نے یہ سب اسی وجہ سے کیا ہے نا؟ نور نے اس کے ہاتھ سے رستے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا بچے، آپ پریشان مت ہوں، نمل اپنے ماما بابا کے گھر گئی ہے، آ جائے گی کچھ دنوں میں، ٹائیگر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا۔ لیکن ماما آپ کا بہت سارا خون بہ رہا ہے، فاخرہ مائی فرسٹ ایڈ باکس لائیں جلدی، نور نے فاخرہ مائی کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں نور، دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا، ٹائیگر نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا کہ نور اب پریشان رہے گی اس کی وجہ سے۔
نہیں نا ماما، اب ٹھیک نہیں، میں بات کروں گی نمل سے، وہ آئے گی آپ کے پاس، اسے آنا پڑے گا میرے ماما کے پاس، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اوکے؟ نور نے اس کے ہاتھ سے شیشے نکالتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے پوچھا، اچھا تو ایسا کیا کرو گی تم کہ وہ واپس آ جائے گی؟ میں انہیں آپ کے پاس لے آؤں گی ماما، میرے ماما کو تکلیف نہیں دے سکتی اس طرح وہ، نور کے ماما کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں، خود نور بھی نہیں۔ نور نے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اس کی ناک کھینچی، وہ مسکرائی تو ٹائیگر بھی مسکرا دیا۔ اٹھ گئی میری گڑیا؟ ہادی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو نمل اس وقت اپنے ماما بابا کے کمرے میں تھی۔ جی بھائی میں اٹھ گئی ہوں، نمل نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہادی چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بھائی آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے نہیں؟ نمل نے اپنا سر اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ آج اسے یہاں آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، تب سے ہادی یا گھر میں کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چھوٹی اگر تم بتانا چاہتی ہو تو تمہارا بھائی سننے کو تیار ہے، لیکن اگر تمہیں تکلیف ہوگی تو میں نہیں سننا چاہتا۔ بھائی مجھے تکلیف نہیں ہوگی، بس آپ وعدہ کریں کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ نمل کی بات پر ہادی نے سر ہلا دیا۔ بھائی مجھے ٹائیگر نے کڈنیپ کیا تھا، نمل نے ڈرتے ڈرتے کہا تو ہادی کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ میری چھوٹی… بھائی میری بات تو سنیں، وہ ویسے نہیں جیسے دکھتے ہیں، وہ الگ ہیں، وہ دنیا کے سامنے برے ہیں لیکن وہ برے نہیں۔ بھائی انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا لیکن میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ آپ پلیز انہیں کچھ مت کہنا بھائی، میں آ گئی ہوں نا یہاں، ٹھیک ہوں بالکل، پلیز بھائی آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ نمل نے ہادی کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو نمل کی بات سن کر ہادی خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے نمل کے بالوں میں انگلیاں چلانا بند کر دی تو نمل اٹھی اور اس کی طرف رخ کر کے بیٹھی۔ بھائی میرے پاس ثبوت ہے کہ وہ کسی مافیا سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ بھائی وہ تو کمانڈو ہیں۔ نمل نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے ایک ڈائری اٹھا کر اسے دی تو ہادی اس انکشاف پر حیران رہ گیا۔ ان سب کو شک تھا کہ اس کا ریکارڈ کہیں کیوں نہیں ہوتا تھا کہ لیکن وہ فورسز میں تھا، اس بات کا ان لوگوں کو علم بھی نہیں تھا۔ تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ ہادی نے نمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو پھر نمل نے اسے ساری بات بتا دی، ہر بات۔ ٹائیگر کا شہید سے تعلق، فرینا کی بات، بلیک بیئر اور ٹائیگر کا تعلق، سوائے واجد اور ٹائیگر کے تعلق کے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فی الحال وہ واجد کو غلط سمجھے۔ بھائی آپ یہ ڈائری پڑھیں، اس میں ہر بات لکھی ہے انہوں نے۔ نمل کی بات پر ہادی نے ڈائری کھولی جس پہ لکھا تھا آئی ایم اے اسنیک ایٹر، میں ملک پاکستان کی ہر دشمن کی موت ہوں، میں وہ للکار ہوں جس پر دشمن لرز جاتا ہے، میں پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر ہوں اور میں سرحدوں کا محافظ ہوں۔ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اپنے گھر اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے میں کچھ بھی کروں غلط نہیں ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیار اور جنگ میں سب جائز ہے، اسی طرح میرے لیے بھی ہر چیز جائز ہے۔ اگر اس وجہ سے لوگ مجھے غلط سمجھے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرا ملک میرا عشق ہے، میری فیملی میرا جنون۔ بات اگر میرے ملک اور فیملی یعنی میرے عشق اور جنون پر آئی تو میں اس دنیا کو آگ لگانے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگاؤں گا۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر بڑی بڑی لکھائی سے یہ سب لکھا تھا، اور پھر ڈائری میں وہی سب تھا جو نمل اسے بتا چکی تھی۔ ہادی نے ڈائری بند کر دی اور پھر پوچھا، لیکن بچے تمہیں اس نے کڈنیپ کیوں کیا تھا؟ بھائی اس نے مجھ سے… ہاں بولو گڑیا کیا ہوا؟ بھائی مجھ سے انہوں نے نکاح کیا ہے، نمل نے جھکے سر کے ساتھ کہا تو ہادی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھائی میں نے بہت منع کیا تھا ان کو، میں نے کہا ان سے کہ بھائی مجھے نہیں کرنا کچھ، بھائی آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دیں۔ نمل نے روتے ہوئے کہا تو ہادی نے اسے گلے لگایا تو نمل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بس کر جاؤ بچے، اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دو۔ میری جان اگر کچھ بھی ہو جائے تو ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب رونا نہیں آپ نے، اوکے؟ ہادی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو نمل نے سر ہلا دیا۔ سہے نصیب انسپکٹر عبدالہادی افتخار، کیسے آنا ہوا کہیے؟ ٹائیگر نے اندر آتے ہادی کو دیکھ کر کہا۔ ہادی اس وقت ٹائیگر کے گھر پر موجود تھا۔ تم مجھے بتاؤ ٹائیگر کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری چھوٹی بہن کو کڈنیپ کرنے کی؟ ہادی نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ شاہ نواز جو آگے بڑھ رہا تھا ٹائیگر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روکا۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور اسی محبت نے مجھے ہمت دی اسے کڈنیپ کرنے کی، اور میں نے نکاح کیا ہے، کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ ٹائیگر نے بڑے سکون سے کہا تو جتنے سکون سے یہ ٹائیگر نے کہا ہادی کو اتنا ہی زیادہ غصہ آیا۔ چھوٹی بچی ہے وہ ٹائیگر، اور تم نے نکاح کر لیا اسے؟ میں نے اس سے کبھی زبردستی نہیں کی کسی چیز کے لیے، اور تم نے اس سے زبردستی نکاح کر لیا؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہادی نے اسے ایک گھونسا مارتے ہوئے کہا تو ٹائیگر لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوا۔
دیکھو میں آرام سے بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری نمل کو تکلیف پہنچے. بہتر ہوگا کہ تم بھی مجھ سے آرام سے بات کرو، ورنہ. ٹائیگر نے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا. ورنہ کیا؟ ہاں، میں صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ تم سے کہ چھوٹی تم سے خلا لے گی. چپ چاپ ان پیپرز پر سائن کر لینا، ورنہ میں تمہیں شوٹ کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. ہادی نے اپنی گن اس پر تانتے ہوئے کہا، اور فارینہ جو آوازیں سن کر باہر آئی تھی ہادی کو ٹائیگر کی طرف گن تانے دیکھ کر آگے بڑھی. بھائی پلیز ہٹائیں اسے، بھائی کو کچھ نہ کہیں، غلطی میری ہے ان کی نہیں. فارینہ نے ہادی سے کہا تو ہادی نے الجھ کر فارینہ کو دیکھا. اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی. ہادی تو بس اس وقت اس پری پیکر کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں خوف زدہ تھی. اس وقت وہ بلیک کلر کے سوٹ میں تھی اور اس کے لمبے بال پیچھے کمر پر بکھرے تھے. چھوٹی ہٹ جاؤ آگے سے، کمرے میں جاؤ فاری، کچھ نہیں ہوا میری جان. ٹائیگر نے فارینہ کو آگے سے ہٹاتے ہوئے کہا. ٹائیگر کی بات سن کر ہادی کو سمجھ آیا کہ وہ تھی فارینہ. ہادی نے گن نیچے کی اور کہا، ریلیکس، کچھ نہیں کرا میں. بھائی نے کچھ نہیں کیا، سب میری وجہ سے ہوا ہے، بھائی نے کچھ نہیں کیا پلیز. فارینہ ابھی بھی مسلسل سر ہلا رہی تھی. ہادی کو اس پر ترس آیا. اس نے ٹائیگر کو دیکھا جو اس وقت فارینہ کو سنبھال رہا تھا، بلکہ اور ہادی کی طرف وہ مڑا نہیں تھا. فاری میری جان، ریلیکس ہو جاؤ میرے بچے، کچھ نہیں ہوا. ادھر دیکھو میری طرف، یہ دوست ہے میرے، نمل کے بھائی ہیں. گڑیا یہ دیکھو، یہ کچھ نہیں کر رہے ہے نا ہادی سر؟ آپ نمل کے بھائی ہیں نا، دوست ہیں میرے نا. فاری کو بتائیں کہ آپ کچھ نہیں کریں گے. ٹائیگر نے فارینہ کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا. تو ہادی نے کہا، بالکل ریلیکس، میں کچھ نہیں کر رہا، جا رہا ہوں میں، اوکے. ہادی نے فارینہ سے کہا اور وہاں سے چلا گیا. پھر اس نے جاتے ہوئے پلٹ کر فارینہ کو دیکھا اور سر جھٹک کر نکل گیا. اسے فارینہ پر ترس آیا تھا. وہ بہت زیادہ معصوم تھی، بہت ہی زیادہ، اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا. ان آنکھوں میں ہادی کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا. فارینہ کیسے ہی اب؟ شہید نے ٹائیگر سے پوچھا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے وہ. اور آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ شہید نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، میں تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک بلیک بیئر کو اس کے انجام تک پہنچا نہ دوں. ٹائیگر نے سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بھائی اس کا انجام آپ کے ہاتھوں ضرور ہوگا. تیار رہنا، کل اس کا اس دنیا میں آخری دن ہے، یا اس کا یا میرا. ٹائیگر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا تو شہیر نے افسوس سے اسے دیکھا. شہیر تم تیار ہو؟ کل ہمیں جانا ہے اپنے بابا، میرا مطلب ہے اس انسان سے ملنے کے لیے. ٹائیگر نے شہیر سے کہا تو اس وقت وہ دونوں ویئر ہاؤس میں بیٹھے تھے. میں تو ہمیشہ سے تیار تھا، ایک بات کہوں مجتبیٰ؟ ہاں پوچھو. آپ مت چلے میرے ساتھ، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے. فاری بڑی مشکلوں سے زندگی کی طرف لوٹی ہے، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہوا تو وہ سہ نہیں پائے گی. شہیر یہ کہتے ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا. ٹائیگر کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. نہیں شہیر، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں اکیلے نہیں بھیج سکتا، ویسے بھی وہ بیمار پڑا ہے، ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹائیگر نے پیچھے کی طرف ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اور یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ اداس ہو گیا تھا. میں اکیلا نہیں ہوں ٹائیگر بھائی، ارمان ہے میرے ساتھ، اور فصیح اور جہاں زیب بھی تو ہیں. وہ بیمار ہے لیکن اس کے آدمی تو ہے نا. شہیر نے اسے روکنے کی ایک اور کوشش کی تو ٹائیگر نے کہا، بالکل بھی نہیں شہیر، تمہارے ساتھ وہ سب نہیں جائیں گے، بس تم اور میں جائیں گے وہاں، اس لیے تمہیں اکیلے تو جانے نہیں دوں گا. اماں سے کیا وعدہ یاد ہے مجھے، تمہاری حفاظت کروں گا ہر حال میں. اب اس بات کو ختم کر دو یہیں پر. ٹائیگر نے حتمی انداز میں کہا تو شہیر میں چپ ہو گیا. وہ جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا. اچھا گھر آ کر چھوٹی سے مل لینا، آپ ہی بھی یاد کرتی ہیں تمہیں. میں ذرا کام سے باہر جا رہا ہوں، ڈنر ساتھ میں کریں گے. ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو شہید نے اس بات میں سر ہلا دیا. تو تم نے اپنے بھائی کو سب بتا دیا پھر؟ ٹائیگر کی آواز پر نمل چونکی تھی. نمل اپنے کمرے میں کم ہی ہوتی تھی اور اس کی وجہ ٹائیگر ہی تھا، لیکن آج وہ کتنے دنوں بعد یہاں آئی تھی اور اس کا ڈر اس کے سامنے ہی کھڑا تھا. آج اسے خان منزل سے آئے ہوئے ہفتہ ہونے کو آیا تھا. ٹائیگر دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کا ایک ایک قدم نمل کو ڈرا رہا تھا. وہ خوف سے کانپ رہی تھی. ٹائیگر نے پہلے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر اس کی طرف پلٹا. میں نے کچھ پوچھا ہے نمل، بتاؤ. تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ کچھ کہا ہے میں نے تم سے؟ ٹائیگر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو نمل تھر تھر کانپنے لگی. چھوڑے مجھے آپ، نمل نے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا، لیکن ٹائیگر نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا. میں نے کہا تھا نا، میرے پیار کا، میری نرمی کا غلط فائدہ مت اٹھانا. میں نے جتنا تم سے پیار سے نرمی سے سمجھایا، تم اتنا ہی مجھے سختی کرنے پر مجبور کر گئی. کیوں تمہاری ہمت کیسی ہوئی وہاں سے آنے کی؟ تمہیں کیا لگا کہ تمہارا بھائی مجھ سے تمہیں بچا لے گا؟ تمہیں پتا ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے.
اگر میں تمہارے لاڈلے بھائی کو ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے شوٹ کر دوں تو؟ ٹائیگر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اس کی گرم سانسیں نمل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے ٹائیگر، درد ہو رہا ہے مجھے۔ چھوڑنے کی بات مت کیا کرو، تمہارا بھائی بھی اس دن یہ کہہ کر گیا تھا کہ تمہیں چھوڑ دوں، مگر میری جان، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہیں اور مجھے کوئی جدا نہیں کر سکتا سوائے موت کے۔ تو اگر مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو تو تم مجھے مار سکتی ہو، تم پر مسز خانزادہ، صرف تم پر 7 خون بھی معاف کر سکتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مارو گی، بولو منظور ہے؟ ٹائیگر نے اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کو چھوڑا نہیں۔ اس سے پہلے کہ نمل کچھ کہتی، نمل کی کھڑکی پر فائر ہو جو سامنے شیشے پر جا لگا۔ ٹائیگر نے اسے فوراً نیچے کر لیا تھا۔ نمل اب خوف سے چیخنے لگی تو ٹائیگر نے آس پاس دیکھا، فائرنگ نیچے سے ہو رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ میری جان، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ پکڑو میرا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ہے، اوکے، ڈرنا نہیں۔ ٹائیگر نے نیچے بیٹھی نمل کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے کہا، تو اسی وقت ایک اور فائر ہوا۔ نمل نے اس کا ہاتھ تھام لیا تو ٹائیگر نے اسے اپنے پیچھے کر لیا اور اسے دروازے کی طرف لے کر جانے لگا۔ دروازے کی طرف پہنچ کر ٹائیگر نے دروازہ کھولا اور نمل کو کمرے سے باہر لایا۔ ہادی جو اسی کی طرف آ رہا تھا ٹائیگر کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بھائی وہ گولیاں، بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نمل نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا بچہ، سب ٹھیک ہے، اوکے، ریلیکس رہو، میں دیکھتا ہوں۔ ابھی ہادی کی بات آدھے میں تھی جب ان کے لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ وہ دروازے کی طرف مڑے جہاں سے ہاشم اندر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ اسلحہ سے لیس اس کے گارڈز بھی اندر آ رہے تھے۔ نمل نے ٹائیگر کا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے گھر کے اندر آگے؟ گارڈز کہاں مر گئے تھے سارے؟ ہادی اس کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہوا بولا، لیکن ایک گارڈ نے اپنی گن اس پر تان لی۔ بھائی پلیز پیچھے رہیں۔ نمل نے ہادی کی طرف بڑھنا چاہا لیکن ٹائیگر نے اسے جانے نہیں دیا۔ او تو یہ ہے تمہاری بہن، ویسے بڑی پیاری ہے یار، بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ ہاشم نے نمل کو دیکھتے ہوئے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے نمل کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ دیکھو ہاشم، تیری دشمنی ہادی سے ہے تو بیچ میں لڑکی کو مت لا، مرد بن اور مردوں سے مقابلہ کر۔ اگر اس لڑکی کا نام بھی لیا تو اس سے تیری مردانگی چھیننے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ ہاشم کی بات سن کر ٹائیگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ارے واہ، یہاں پہ تو ٹائیگر بھائی بھی موجود ہیں، بڑی دوستی ہوگی تیری اس پولیس والے سے۔ ہاشم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاشم تو جا یہاں سے۔ اس بار ہادی نے ہاشم کو وارننگ دی تو ہاشم ہنسا اور اٹھ کر اس کے سامنے رک گیا۔ تجھے کیوں اتنا چبھ رہا ہے میرا آنا؟ کیا لگتا ہے تیرا یہ آفیسر؟ ہاشم نے ٹائیگر کو دیکھ کر کہا، دیکھو ہاشم، تم جاؤ یہاں سے۔ ٹائیگر نے بھی اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بولا، میں نہیں گیا تو؟ چلا تو میں جاؤں گا لیکن میرا جو نقصان اس پولیس والے کی وجہ سے ہوا ہے اس کو پورا کر دے، ویسے تیری بہن بھی وہ نقصان پورا کر سکتی ہے۔ ہاشم نے ہادی کے پیچھے چھپی نمل کو دیکھتے ہوئے کہا تو نمل نے ٹائیگر کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ اپنی غلیظ نظریں اس سے دور رکھ ورنہ میں تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ یہ کہتے ہی ٹائیگر کسی زخمی شیر کی طرح ہاشم پر جھپٹا تھا۔ ٹائیگر نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا اور اس کے گارڈز آگے بڑھنے لگے جب ٹائیگر نے اپنی جیب سے گن نکال کر ہاشم پر تان لی۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا تم لوگ ورنہ اس کو یہیں ختم کر دوں گا۔ ٹائیگر نے ٹریگر پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ سب لوگ وہیں رک گئے جبکہ نمل آنکھوں میں خوف لیے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شکر تھا کہ اس وقت گھر پر صرف ہادی اور نمل تھے، ان کے ماما بابا کسی رشتہ دار کی وفات پر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ پرنسس، میری جیب سے فون نکال کر جو سب سے پہلا نمبر ہوگا اس پر کال ملاؤ، اور تم لوگ اپنا اسلحہ نیچے رکھو ابھی اور اسی وقت۔ ہادی، تم ان سب سے یہ گن لے لو۔ ٹائیگر نے ایک ہی وقت میں سب کو ہدایات دی تو ہادی کی طرف گن بڑھائی تو ہادی نے اس سے گن لے لی اور دوسری گن اپنی جیب سے نکال لی۔ نمل کو وہیں کھڑا دیکھ کر ہاشم نے اسے کہا، پرنسس میں نے کچھ کہا ہے تم سے، جلدی کرو۔ نمل فوراً آگے بڑھی اور اس کی جیب سے فون نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے لاک کھولا۔ کانٹیکٹ لسٹ میں گئی تو وہاں پہلا نمبر ارمان کے نام سے سیو تھا۔ اس نے اسے کال ملائی، رنگ جا رہی تھی اور دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم سر، خیریت؟ ارمان کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ وعلیکم السلام ارمان، میری بات دھیان سے سنو، ابھی اور اسی وقت جہاں بھی ہو یہاں پہنچو۔ ایڈریس تمہیں فصیح دے دے گا، اسے کہو کہ بھابھی کے گھر جانا ہے اور واجد سے کہو کہ کچھ پولیس والوں کو لے کر آئے۔ ٹائیگر نے یہ کہا اور نمل کو اشارہ کیا کہ کال بند کر دے۔ ٹائیگر بھا، تم اچھا نہیں کر رہے، تمہارا باپ اس بات سے لا علم ہے، اسے پتہ لگا تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ہاشم نے اسے دھمکانا چاہا تو وہ بولا، میرے باپ کے کتے، تجھے کیا لگ رہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اس سے؟ میں تو کب سے اسی انتظار میں تھا کہ تجھے پکڑ سکوں، اور آج تو خود چل کر اپنی موت کے منہ میں آیا ہے۔ ٹائیگر نے اس کے سر پر گن کا پچھلا حصہ مارتے ہوئے کہا تو ہادی نے اس کے سبھی گارڈز کو
کن پٹی پر گن کا پچھلا حصہ مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر وہ نمل کے پاس گیا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ میرے بچے، کچھ نہیں ہوا، ہادی نے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ ماننا پڑے گا ہادی صاحب، تیری بہن ہے بڑی خوبصورت، کاش کہ میں نے پہلے دیکھی ہوتی۔ ہاشم بے ہوش ہوتے بھی خباثت بری نگاہیں نمل پر جمائے ہوئے تھا۔ ٹائیگر نے اپنی گن زور سے اس کے سر پر پھر ماری تو اس کی بات آدھے میں رہ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پرنسس ادھر دیکھو میری طرف، کچھ نہیں ہوا، اوکے؟ دیکھو میری طرف، تم تو بہت بہادر ہونا میری جان، ریلیکس ہو جاؤ۔ ٹائیگر اس کے پاس نیچے بیٹھتے ہوئے بولا تو اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ ٹائیگر تم ٹھیک تو ہو نا؟ اندر آتے ہوئے فصیح نے ٹائیگر سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ان لوگوں کو لے جاؤ واجد، اور فصیح تم ان لوگوں کا اسلحہ ہٹاؤ، اور ارمان تم نے شہیر کو تو نہیں بتایا؟ ٹائیگر نے فصیح، واجد اور ارمان سے کہا، لیکن اس کی بات آدھے میں رہ گئی تھی کیونکہ ان کے پیچھے ہی شہیر بھی اندر داخل ہوا تھا۔ ہاں ہاں پوچھ لو ان سے، میں نہ اور آپ پھر کچھ الٹا کر لیں، ہے نا؟ اندر آتے شہیر نے کہا تو ٹائیگر نے شانے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ کون سا میں اب الٹے کام نہیں کروں گا۔ واجد ہے ان لوگوں کو لے جاؤ، اور ہادی تم پرنسس کے پاس رکو، میں ذرا ہاشم سے نمٹ لوں۔ ٹائیگر نے واجد سے کہا اور نمل کا ہاتھ ہادی کو دیتے ہوئے اٹھا تھا۔ نمل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو ہادی حیران ہوا، لیکن ٹائیگر بھی حیران رہ گیا۔ اس نے نمل کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے روک رہی تھی۔ پرنسس میں یہی ہوں کہ کہیں نہیں جا رہا، بس 2 منٹ میری جان، 2 منٹ ہیں۔ ہادی آپ ہیں، آپ رہیں اس کے پاس۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ہادی سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے نمل کا چہرہ دوسری طرف کر دیا تھا۔ پھر ٹائیگر آگے بڑھا اور اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے ہاشم کے سامنے کھڑا ہوا، اور پھر اس کی میگزین میں جتنی گولیاں تھیں اس کے سینے میں ڈال دی۔ اس پر بھی بس نہ ہوا تو اس نے دوسری گن سے بھی اس کے دونوں آنکھوں میں شوٹ کیا۔ نمل نے اپنے کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ ہادی نے ٹائیگر کو دیکھا کہ جو ابھی تک ہاشم کی لاش کو گھور رہا تھا۔ نمل نے بھی پلٹ کر دیکھا تو اس کی نظر پہلے ٹائیگر پر پڑی جو اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھنے لگی، پھر سامنے ہاشم کے بے جان وجود کو دیکھا جو خون میں لت پت پڑا تھا۔ تبھی نمل کا سر چکرایا اور اسے متلی ہونے لگی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے ہادی کا دھیان نمل کی طرف جاتا وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نمل کے بے ہوش ہونے پر ٹائیگر جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ہادی اور ٹائیگر ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے تھے۔ گڑیا کیا ہو تمہیں؟ نمل میری جان کیا ہو تمہیں؟ ٹائیگر اور ہادی نے ایک ساتھ اسے پکارا۔ ہادی اسے اٹھا کر کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ شہیر ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، ٹائیگر نے شہیر سے کہا تو شہیر نے کال ملائی۔ ٹائیگر وہیں اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسری طرف ہادی اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ نمل بچے اٹھ جاؤ، کیا ہو تمہیں؟ اٹھ جاؤ پلیز، ہادی نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ ہادی ریلیکس، میں نے کہا ہے شہیر سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے، وہ آتا ہوگا، تم پریشان مت ہو، ٹائیگر نے ہادی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھ کر ہنکارا بھرا۔ تبھی ارمان نے دروازہ نوک کر کے کہا، سر کیا آپ 2 منٹ کے لیے باہر آ سکتے ہیں؟ اس کے بلانے پر ٹائیگر اٹھ کر باہر چلا گیا تو ہادی اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا کہ عجیب انسان تھا وہ، دنیا کے سامنے خود کو کتنا ظالم دکھاتا تھا اور نمل کے لیے وہ کتنا پاگل تھا۔ اس کا جنون دیکھ کر ہادی بھی حیران رہ گیا تھا۔